السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سجاد ترین۔ ناظرین، آج بہت بڑے مظاہرے ہوئے ہیں امریکہ میں، برطانیہ میں جنگ کے خلاف، اور لوگ جو ہیں وہ وہاں احتجاج کر رہے ہیں ٹرمپ کے خلاف۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ٹرمپ کو صدر منتخب کیا تھا، یہ تو کنگ بننے جا رہا ہے، یہ کنگ نہیں ہے، ہم اس کو کنگ نہیں بننے دیں گے۔ اس بات سے آپ اندازہ لگائیں کہ ٹرمپ کے خلاف بہت بڑے پیمانے پر پروٹیسٹ ہوئے امریکہ میں بھی اور برطانیہ میں بھی۔ حالانکہ جنگ کر رہے ہیں وہ، اور ان کے لوگ مر رہے ہیں، ان کے فوجیوں کی لاشیں بھی آ رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ جی ہم جو ہے نا مطلب مظاہرے نہیں کریں گے یا پالیسیوں پہ تنقید نہیں کریں گے، اور نہ ہی ان کو ان مظاہرے کرنے پر کوئی میرے خیال میں نہ کوئی غدار قرار دے گا، نہ کوئی ان کو یہ کہے گا کہ آپ بے وطن نہیں ہیں اور آپ کو جو ہے نا آپ کوئی تھریٹ ہے نیشنل سیکورٹی کے لیے، ایسے کوئی وہاں امریکہ میں کسی کو الزامات نہیں لگائے گا۔ وہ بہت بڑے پیمانے پہ جنگ کے خلاف نکل آئے ہیں، اور 80% لوگ جو ہیں 88% لوگ تقریباً جو ہیں وہ جنگ کے خلاف ہیں۔ بہت بڑے پیمانے پر احتجاج ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس کا بڑا امپیکٹ پڑے گا آنے والے دنوں میں، اور جو مڈ ٹرم الیکشن ہے امریکہ میں اس سے ٹرمپ کمزور ہوگا۔ اس کے بعد ناظرین، میں آج ایک اور آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے عرب حکمران جو ہیں وہ ٹرمپ کے بہت قریب تھے، اور میں سمجھتا ہوں امریکہ کو وہ اپنا مائی باپ سمجھتے تھے، امریکہ کے لیے وہ ہر کام کرتے تھے۔ اور جب سے ٹرمپ آئے ہیں، ٹرمپ پر تو وہ مطلب وہاں سرمایہ کاری بھی کر رہے ہیں، ٹرمپ کو وہ جہاز بھی تحفے میں دے رہے ہیں، ٹرمپ کو وہ سب کچھ دے رہے ہیں۔ لیکن ٹرمپ نے جو سعودی عرب کے سرمایہ کاروں کی جو کانفرنس تھی، اس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جو ایم بی ایس کو ذلیل کیا ہے، میں سمجھتا ہوں تاریخ میں کوئی عرب حکمران کسی بھی امریکی صدر کے ہاتھوں اتنا ذلیل نہیں ہوا جتنا ایم بی ایس ہوا ہے۔ ایم بی ایس کے بارے میں جو اس نے گفتگو کی، اور اس کے بعد ایم بی ایس کی طرف سے کوئی ایسا جواب نہیں آیا، انہوں نے خاموشی اختیار کر لی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اقتدار کی خاطر عرب حکمران جو ہیں وہ ہر چیز برداشت کر لیتے ہیں۔ آپ اس بات سے اندازہ کریں کہ مسلمان حکمرانوں میں فرق کتنا ہے، کہ ایک طرف 86 سال کا ایک ایسا شخص سپریم لیڈر ایران کا جو ڈٹ گیا، اور اس نے کہا کہ میں بنکر میں نہیں جاؤں گا، وہ شہید ہو گیا، اور اس نے کہا کہ وہ اپنی قوم کے لیے، اپنے ملک کے لیے لڑتا ہوا شہید ہو گیا، اس نے شہادت قبول کی۔ اور دوسری طرف میں سمجھتا ہوں بہت تذلیل کی ہے ٹرمپ نے، اتنی تذلیل کی ہے کہ اس کا آپ کو تاریخ میں، ہسٹری میں کوئی ریکارڈ نہیں ملتا کہ کسی عرب حکمران کی اس طرح کسی امریکی صدر نے میں سمجھتا ہوں کہ بے عزتی کی ہو، اس کی تذلیل کی ہو، اور ایم بی ایس کی جانب سے کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ اس کے علاوہ ناظرین، میں سمجھتا ہوں کہ جنگ کا بہت بہت بڑا نقصان ہو گیا، امریکہ کا بہت بڑا نقصان ہو گیا۔ امریکہ کا بی بی سی نے بتایا کہ امریکہ کا ایک جہاز جو ہے اس کو مطلب انہوں نے میزائل مار کے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے ہیں، اور یہ وہ جہاز ہے جس پر بلینز آف روپیز، بلینز آف ڈالر خرچ ہوئے ہیں، اور وہ جہاز 2 ٹکڑے ہوئے پڑا ہے۔ اس جہاز سے امریکہ فضا میں ہی جو فیولز تھے وہ فیول بھرا جاتا تھا۔ ایک جہاز اگر وہ اڑ رہا ہے فائٹر، اور اس کو اگر تیل کی ضرورت پڑ گئی تو اس جہاز سے وہ فیول جو ہے اس میں بھرا جا سکتا تھا۔ وہ کر دیا، وہ تباہ برباد کر کے رکھ دیا ان کو، اور تل ابیب کی تو اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے۔ اب وہ اسرائیلی فوجی جو ہیں، میں سمجھتا ہوں ان کی صورتحال یہ ہے کہ وہ لڑنا نہیں چاہ رہے ہیں، اور ٹرمپ جو ہے وہ پھنس گیا ہے پوری طرح، ٹرمپ کی جو ہے گردن پھنس گئی ہے۔ ٹرمپ اتنا پریشان ہے، اب ٹرمپ جو ہے وہ جان چھڑانا چاہتا ہے کہ ہماری کچھ جان چھوٹے۔ اب پاکستان میں ایک میلہ لگ گیا ہے مذاکرات کا اور سفارتکاری کا۔ پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل اور ایران کے درمیان جنگ بندی ہو جائے، کیونکہ جنگ ہونے سے بہت بڑی تباہی و بربادی ہو رہی ہے۔ ناظرین، میں سوشل میڈیا پر اپنے نظریات مسلط نہیں کرتا کسی پر، میں یہ نہیں کہتا کہ میں اپنا کچھ جو سوچ ہے یا اپنی باتیں ہیں ان کو مسلط کروں، لیکن میں آپ کو حقائق یہ بتاتا ہوں۔ اور اگر یہ جنگ 2 سے 3 ہفتے اور جاری رہی، جسے 1 مہینہ گزر چکا ہے، 2 سے 3 ہفتے اگر یہ جنگ جاری رہی، تو آپ یقین مانیں کہ یہ جنگ جو ہے آج سے کئی سال بعد جب لوگ اس کو یاد کیا کریں گے، یا جب اس کی تاریخ لکھی جائے گی، تو تیسری عالمی جنگ کے طور پر لکھی جائے گی۔ اس میں دیگر ملک انوالو ہو رہے ہیں، اس میں حوثی یمنی جو ہیں انہوں نے یہ کہہ دیا، اور انہوں نے میزائل بھی مار دیا ایک اسرائیل پر، اور وہ دوسرا راستہ جو ہے، جو ریڈ سی کا ایریا ہے،
وہ یمنیوں کی سائڈ سے ہے، وہ بھی وہ بند کر دیں گے۔ اگر وہ بند ہو گیا تو سعودی عرب کا بالکل تیل جو ہے وہ کہیں نہیں جا سکے گا، اور دنیا میں ایک اور توانائی کا کرائسس پیدا ہو جائے گا۔ اسی طرح آہستہ آہستہ ملک جو ہیں وہ جنگ میں شامل ہوتے جا رہے ہیں، اور 2 ہفتے اگر یہ جنگ اور جاری رہی تو میں سمجھتا ہوں یہ عالمی جنگ تیسری عالمی جنگ کی شکل اختیار کر جائے گی۔ اس حوالے سے پاکستان بہت کوششیں کر رہا ہے۔ آج اسحاق ڈار صاحب جو ہیں بیچارے، ان پر اتنا دباؤ اور اتنا پریشر تھا کہ وہ چکر کھا کے فارن آفس میں گر گئے، اور بہت بری طرح گرے، ان کو چوٹ لگی، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے۔ لیکن وہ کیا کریں، میں سمجھتا ہوں پاکستان جو کچھ کرنے جا رہا ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس کے نتائج پاکستان کو ملتے ہیں یا نہیں ملتے۔ ابھی تک جو ماہرین ہیں میں سمجھتا ہوں وہ یہ کہہ رہے ہیں، کیونکہ ان مذاکرات میں وہ سعودی عرب تو موجود تھا، ترکیہ تو موجود تھا، لیکن اس میں ایران نہیں تھا، اس میں امریکہ نہیں تھا، تو کیا ایران اور امریکہ کے نہ ہونے سے معاملات کس طرح وہ جو ہیں بہتر ہوں گے اور کیسے جنگ بند ہوگی، اس بارے میں ابھی تک کچھ کہنا میں سمجھتا ہوں قبل از وقت ہے۔ اور دوسری جانب میں سمجھتا ہوں کہ جو حالات بن گئے ہیں اس میں پوری دنیا جو ہے وہ کرائسس میں آ گئی ہے، پوری دنیا کے لیے مسائل پیدا ہو گئے ہیں، پوری دنیا میں پیٹرول کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، پاکستان میں پیٹرول کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں۔ لیکن میں عرض کروں کہ جتنی قیمتیں بڑھی ہیں، اس میں ایک اور نئی بات ناظرین جو نئی لوگوں کا جذبہ دیکھنے میں ہے، میں سوشل میڈیا دیکھ رہا تھا تو انڈین ایک آدمی نے، ایک دکاندار نے اپنی ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے، اور اس نے یہ کہا ہے کہ پیٹرول اگر 1,000 روپے لیٹر ہو جائے اور گیس کا سلنڈر اگر 5,000 کا بھی ہو جائے تو ہم خریدیں گے، کیونکہ یہ ایران بہت اچھا کر رہا ہے، کیونکہ ایران جو ہے اس کو مار رہا ہے، اور پوری دنیا میں اس امریکہ نے اور اسرائیل نے وقت ڈالا ہوا تھا۔ یہ انڈین ایک آدمی ہے جو یہ کہہ رہا ہے، اور اس طرح لوگوں کے جذبات پاکستان میں بھی اسی طرح ہیں۔ لوگ گھبرا نہیں رہی ہیں مہنگائی سے، یہ ٹھیک ہے کہ مہنگائی سے لوگ پریشان ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ان میں یہ جذبہ ہے کہ یار یہ ایران کم از کم کھڑا تو ہو گیا نا اس کے سامنے، اسرائیل کے سامنے کوئی ملک کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں تھا، اور ایران کھڑا ہو گیا۔ اور یہ تو ڈاکٹر اسرار جو تھے انہوں نے بہت پہلے یہ ایک پیشن گوئی کی تھی کہ پہلے بھی ایران کھڑا ہوا ہے، اور اب بھی جب کبھی موقع آیا تو ایران ہی ان یہودیوں کے سامنے کھڑا ہوگا۔ دوسری جانب آپ کو میں نے بتا ہی دیا ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ مسلمان حکمرانوں کا اور MBS کا کیا حشر کر رہا ہے، اور وہ اس کا کوئی جواب نہیں دے رہے، اور نہ ہی ان کی سوچ یہاں پاکستان میں ان کی سوچ کے حامی لوگ جو ہیں وہ بھی کوئی بات نہیں کر رہے۔ تو یہ جو صورتحال ہے یہ آنے والے دنوں میں اور زیادہ خراب ہونے والی ہے۔ یہ آپ کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہنا کہ کوئی جنگ رک جائے گی، لگ نہیں رہا کہ جنگ رکے گی۔ پاکستان کوششیں تو بہت کر رہا ہے، پاکستان کو دنیا کریڈٹ بھی بہت دے رہی ہے، لیکن اس کریڈٹ کا فائدہ تو اس دن ہوگا کہ جس دن یہ جنگ بند ہو جائے۔ اور دوسری جانب جو دونوں لوگ ہیں، ٹرمپ ہو یا نیتن یاہو ہو، آپ کو یاد ہوگا کہ نیتن یاہو نے غزہ پر جو ہے وہ سیز فائر کیا اور کہا جی ہم سیز فائر کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ بورڈ آف پیس بھی بن گیا، لیکن اس کے باوجود وہ فائرنگ کرتا رہا، گولہ باری کرتا رہا، ان لوگوں کو مارتا رہا، بمباری مسلسل کرتا رہا۔ تو اسی طرح ٹرمپ جو ہے وہ ایک جھوٹا آدمی ہے، صبح کچھ اور کہتا ہے، شام کو کچھ اور کہتا ہے، بلکہ اب تو ایک ہی پریس کانفرنس میں وہ 3 موقف اختیار کر رہا ہوتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان جو رول کر رہا ہے، اس بات کی ضمانت کون دے گا کہ معاملات طے ہونے کے بعد نیتن یاہو یا امریکہ ایران پر حملہ نہیں کریں گے؟ یہ بہت بڑا ایک سوال ہے، اور میں نے جیسے آپ کو کہا کہ یہ جنگ 2 ہفتے اور جاری رہی تو تیسری جنگ میں تبدیل ہو جائے گی۔ اسی کے ساتھ سجاد ترین کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔